بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں اور یہ سورت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے آ کر یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، تو آپ ہمیں ان کا نسب بھی بتائیں ذرا۔ اور اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ مشرکین آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سوال کیے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ سورت نازل ہوئی اور یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نسب سے بھی پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بھی پاک ہیں۔ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور بے نیاز ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک سے نفی فرما دی اور ہر طرح کے شرک سے برات کا اظہار فرما دیا۔ اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جو شخص اس سورت سے محبت رکھے گا اور اس کو کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ سورت اس کو جنت میں داخل کروائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حکم فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، میں 1/3 قرآن مجید سناؤں گا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو مفسرین کرام، محدثین کرام یہ بتاتے ہیں کہ جو سورۃ الاخلاص ہے، یہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1/3 قرآن مجید پڑھا، اور گویا کہ اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے سورۃ الکافرون کی تفسیر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو ہی فجر کی سنتوں میں پڑھا کریں۔ اب اس صورت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی مختصراً تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور جو اس کے اندر الفاظ آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ایک ہے۔ احد کا اگر ویسے ہم لفظی ترجمہ کریں
تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اردو میں ایک، اور یکتا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو زبان جو ہے وہ احد کے پورے مفہوم کو کسی ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس لفظ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ یہ احد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے یکتا ہو اور کسی بھی قسم کی ترکیب سے اور کسی بھی قسم کے تعدد سے پاک ہو، اور ہر قسم کی مشابہت سے بھی پاک ہو، اور تعدد کا کوئی امکان نہ ہو اور کسی کے مشابہ نہ ہو۔ تو گویا احد اس ذات کو ہم کہیں گے کہ جو کسی کے مشابہ بھی نہ ہو، اور وہ بالکل اکیلا ہو، یکتا ہو، کسی چیز سے مل کر نہ بنا ہو، اس میں کوئی ترکیب نہ ہو اور متعدد چیزوں سے مل کے نہ بنا ہو، ایسی ذات کو احد کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اگر ہم یکتا کا ترجمہ کریں تو وہ اس مفہوم کے زیادہ قریب ہوگا، لیکن پھر بھی اس مفہوم کو پوری طرح بتانے سے وہ قاصر رہے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ سب کے سب ان کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ جو مفہوم ہے یہ صمد کا ہے۔ صمد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور لوگ نہیں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اس ذات کی محتاج ہیں، اور وہ ذات کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں کسی اور کی محتاج نہ ہو، اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ترجمہ بے نیاز سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم بے نیاز سے ترجمہ کریں گے تو یہ سارا مفہوم اس کے اندر نہیں آئے گا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسے ہیں کہ سب ان کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس طرح ہم جب ترجمہ کریں گے تو سارا کا سارا مفہوم اس کے اندر آ جائے گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لم یلد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد کا مطلب اللہ تعالیٰ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفو جو ہے وہ کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کا ہم پلہ ہو اور اس کے جوڑ کا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم پلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جوڑ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرح کی ہو، اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مثال آپ ہیں اور اپنی ذات میں یکتا ہیں اور تنہا ہے، تو ان کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ایک ایسی صورت ہے، میں نے تو مختصراً آپ کو یہ تفسیر بتا دی، اس کی تفاسیر میں بہت سارے ہمارے ایسے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو یاد میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی ہے، تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا سورۃ الکافرون جب ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں عام طور پر سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو ہم بھی اہتمام کریں کہ فجر کی سنتوں میں یہ دونوں صورتیں ہم تلاوت کر لیں۔ تو اس صورت میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہر قسم کے شرک کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی، اور وہ نفی اس طرح سے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک مانتے ہیں کسی کو، اور بتاتے ہیں کہ یہ جیسے مشرکین مکہ تھے، بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بت جو ہے وہ بارش کا ہے، فلاں بت رزق دیتا ہے ہمیں، فلاں بت اولاد دیتا ہے۔ تو ان سب کی نفی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے لم یلد میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اس کا رد فرما دیا۔ اور ولم یولد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے،
تو اس کے اندر مشرکین مکہ کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے. اس میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرما دیا جو مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی بت ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی بزرگ ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں. اس طرح کے مختلف لوگ عقائد رکھتے ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رد فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ذکر فرمایا. تو یہاں پہ آ کے ہماری یہ تفسیر مکمل ہو گئی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.